بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ میرے دانت ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے اور جبڑوں کے مسلز ابھر آئے تھے۔ بے شک میں نے خود کو بہت سنبھالا تھا، لیکن فریدہ کا خیال آتے ہی دل ڈوبنے لگتا تھا۔ آہ فریدہ، میری بہن، میری بیٹی، نہ جانے میری ماں کس حال میں تھی۔ میں یہی سب کچھ سوچتا رہا۔ میرے خیالات کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب کار کوٹھی کے پورچ میں رکی۔ کوٹھی کے حالات حسب معمول تھے۔ میں اتر کر خاموشی سے اندر چلا گیا۔ اس وقت کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اپنی خوابگاہ میں بند ہو کر ان واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ فریدہ کی ایک جھلک نے میرے دل و دماغ کو تہہ بالا کر دیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں پھر جذباتی ہو رہا ہوں۔ یہ جذباتیت مجھے کچھ نہیں دے گی۔ جو کچھ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ بہت سے منصوبے میرے ذہن میں بنتے اور بگڑتے رہے، اور پھر ایک خیال میرے ذہن میں جم گیا۔ فریدہ کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، سیٹھ جبار کو وہی سزا دی جائے جو اس نے مجھے دی تھی، اور یہ سزا تھی اینجل کا اغوا۔ ہاں، فریدہ اور امی کے عوض اینجل کو میں اپنی تحویل میں رکھوں گا اور سیٹھ جبار کو بلیک میل کروں گا کہ وہ فریدہ اور امی کو میرے حوالے کر دے یا پھر اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ اس فیصلے سے مجھے یہ گونا سکون محسوس ہوا تھا۔ در حقیقت سیٹھ جبار کا بھی اینجل کے سوا کوئی نہ تھا۔ میری اس کارروائی سے سیٹھ جبار ایک بار پھر چاروں خانے چت ہو جائے گا۔ اینجل کے اغوا کا فیصلہ میرے خیال میں بے حد مناسب تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اس سلسلے میں کوئی کارروائی کروں، لیکن میں جانتا تھا کہ جلد بازی کام بگاڑ دیتی ہے۔ وہ رات میں نے انتہائی بے چینی کے عالم میں گزاری۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا۔ ساری رات میں اپنے اس منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا رہا۔ میرے سینے میں آگ دہک رہی تھی۔ فریدہ کی صورت بار بار نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھی، لیکن سوچ کر کچھ اطمینان ہو جاتا تھا کہ سیٹھ جبار نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میں کہہ نہیں سکتا کہ میں اپنی شرافت اور انسانیت کو کہاں تک برقرار رکھ سکتا تھا۔ سیٹھ جبار نے فریدہ کو یہ تحفظ دے کر اس وقت اپنی بیٹی کی زندگی بچا لی تھی، لیکن بہرطور مجھے وہ سب کچھ کرنا تھا جس کا میں فیصلہ کر چکا تھا۔ دوسرے روز صبح ہی سے میں نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے اس کے قیام کے لیے ایک مناسب جگہ منتخب کر لی تھی۔ 11 بجے میں ٹیلی فون کے قریب پہنچ گیا اور اینجل کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے فوراً ریسیور اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، مس اینجل سے بات کرنی ہے۔ میں ہی بول رہی ہوں پرنس۔ اوہ اینجل، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہوں بالکل، آپ سنائیے؟ میں بھی ٹھیک ہوں پرنس، میں رات سے بہت بے چین ہوں۔ کیوں، خیریت؟ نہ تو آپ نے کچھ بتایا اور نہ ہی ڈیڈی نے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے اور ڈیڈی کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ ڈیڈی تو پرسکون تھے، کہنے لگے کہ بڑے اچھے ماحول میں پرنس سے گفتگو ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو ان کی طبع نازک پر گراں گزرتی۔ یہ سن کر میں مطمئن نہیں ہوئی پرنس، اینجل نے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اینجل، میں نے ہلکا سا کہا لگایا۔ میں نے تو خود کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ در حقیقت تمہاری ڈیڈی سے ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں جو مجھے گراں گزرتی، تو میں غلط فہمی ہوئی تھی۔ بہرطور میں بہت پریشان رہی، رات بھر سو نہ سکی۔ کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ؟ کچھ نہیں۔ تو آ جائیے پرنس، تھوڑی دیر آپ سے بات چیت کروں گی تو طبیعت بہل جائے گی۔ پلیز میری بے تکلفی کو محسوس نہ کریں۔ نہیں بھائی، اب تم تکلف سے کام لے رہی ہو، لیکن میں کہاں آ جاؤں؟ تمہارے اس فون نمبر کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے کہا۔ اوہ سوری، آپ بریٹو روڈ کی کوٹھی نمبر 22 میں آ جائیے۔ پیلے رنگ کی عمارت ہے۔ بریٹو روڈ کے چوراہے سے کوئی 20 قدم آگے بڑھیں تو الٹے ہاتھ پر آپ کو وہ نظر آ جائے گی۔ پہنچ رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ مجھے تو خود اس وقت اینجل کی تلاش تھی، اسی نے بلا لیا تھا۔ یہ بہتر ہوا تھا، وہاں سے اسے اغوا کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوسرے مجھے وہاں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اینجل نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہوگا جو سیٹھ جبار کے علم میں نہیں ہوگی۔ میں نے چہرے پر میک اپ کر لیا، کیونکہ میں اینجل سے اصلی شکل میں نہیں ملنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے وہ کار نکالی جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتی تھی۔ میں چل پڑا۔ میں نے اعظم اور طاہر کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا، البتہ ایک پستول ضرور ساتھ لے لیا تھا۔ میں یہ کام تنہا انجام دینا چاہتا تھا۔ میری کار برق رفتاری سے سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ پھر بریٹو روڈ کے چوراہے پر پہنچ کر میں نے رفتار سست کر دی۔ اینجل کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق کوٹھی نمبر 22
تیسری کوٹھی ثابت ہوئی۔ ہر کوٹھی کے درمیان کافی جگہ چھوڑی گئی تھی اور یہ علاقہ کافی سنسان تھا۔ پتہ نہیں کوٹھی میں اینجل کے علاوہ اور کون کون ہوگا۔ بہرطور گیٹ پر پہنچا تو ایک چوکیدار موجود تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، گیٹ کھولو، مس اینجل کا مہمان ہوں۔ اوہ ٹھیک ہے صاحب۔ ابھی بی بی صاحب میرے کو بولا کہ اس کا کوئی مہمان آنے کو ہے۔ چوکیدار نے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ میں چوڑی روش پر گاڑی اندر لیتا چلا گیا اور پورٹیکو میں روک دی۔ وہیں اینجل کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ میں صدر دروازے سے داخل ہو کر چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ سامنے والے دروازے پر ایک خوبصورت سی لڑکی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر کسی قدر خوف کے آثار تھے۔ ہیلو، کیا آپ پرنس دلاور ہیں؟ اس نے مؤدبانہ انداز میں سوال کیا۔ جی ہاں، میں مس اینجل سے ملنا چاہتا ہوں۔ ویری سوری، انہیں ایک بہت ضروری کام پڑ گیا تھا۔ غالباً سیٹھ جبار نے فوری طور پر طلب کیا تھا، لیکن آدھے گھنٹے بعد وہ ڈولمیا کراس پہنچ جائیں گی۔ مجھے ہدایت کر گئی تھی کہ آپ کو وہیں لے آؤں اور ان کی طرف سے آپ سے معذرت کر لوں۔ پرنس، براہ کرم آپ محسوس نہ کریں، لڑکی نے شائستہ لہجے میں کہا۔ ڈولمیا کراسنگ میں کس جگہ چلنا ہے؟ سمندر کے کنارے، ہٹ نمبر 20 میں۔ تو ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے بعد میں اسی جگہ پہنچ جاؤں گا۔ مس اینجل کو اطلاع دے دیجیے گا۔ پرنس، مس اینجل مجھے ہدایت کر گئی ہیں کہ میں آپ کو لے کر وہاں پہنچوں۔ مالکہ کا حکم ہے، براہ کرم مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں، لڑکی نے لجاجت سے کہا۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ شکریہ پرنس، اس نے کہا اور میرے ساتھ باہر آ گئی۔ اینجل کی کار پر نظر پڑتے ہی میں نے چونک کر پوچھا، اینجل اپنی کار نہیں لے گئی؟ جی نہیں، سیٹھ صاحب نے اپنی گاڑی بھیج کر انہیں بلوا لیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں لڑکی کے ساتھ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ چند لمحوں بعد گاڑی سڑک پر نکل آئی۔ میرے ذہن میں کچھ خلش سی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ سیٹھ جبار نے اینجل کو فوری طور پر بلا لیا تھا۔ کیا اینجل سیٹھ جبار کو بتا کر آئی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کس سے ملنے جا رہی ہے؟ میں نے سوچا، چلو ڈولمیا کراسنگ بھی دیکھ لیا جائے۔ ویسے وہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ اس علاقے میں بہت عرصے پہلے سیٹھ جبار کا مال آیا کرتا تھا، لیکن اب اس علاقے میں ایک ساحلی تفریح گاہ بنا دی گئی تھی اور کچھ ہٹس بھی وجود میں آ گئے تھے۔ اس طرح یہ علاقہ اسمگلنگ کے لیے غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ ممکن ہے وہاں سیٹھ جبار کا بھی کوئی ہٹ موجود ہو۔ کار مناسب رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے، چند منٹ میں وہاں پہنچا جا سکتا تھا۔ لڑکی عقب نما آئینے میں غور سے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینے کا رخ تبدیل کر دیا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ نیلی فوکس ویگن ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اوہ، تم دیکھ چکی ہو؟ میں نے متحرانہ انداز میں کہا۔ ہاں۔ آئینے کا رخ بدل لوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ لڑکی نے گردن ہلا دی۔ میں نے آئینے کا رخ بدل کر دیکھا۔ تقریباً 200 گز کے فاصلے پر نیلے رنگ کی فوکس ویگن ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ فاصلہ اتنا تھا کہ اس میں موجود لوگوں کی شکلیں نظر نہیں آ سکتی تھیں اور نہ ہی ان کی تعداد کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ کون ہے اس نیلی کار میں؟ میں نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، ممکن ہے شہباز فورترے ہو۔ وہ؟ میں چونک پڑا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جناب، لڑکی بولی۔ ہاں ہاں بتاؤ۔ خدا کے لیے آپ میرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم مت کیجیے گا۔ میں مس اینجل کی ملازمہ ہی نہیں، ان کی رازدار دوست بھی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ آپ کو چاہتی ہیں۔ وہ رات ہی سے سیٹھ جبار کی قید میں ہیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پر میں نے فون پر ان سے گفتگو کی تھی۔ وہ میں تھی پرنس۔ میں مس اینجل کے لہجے میں نقل اتار سکتی ہوں، لیکن تم نے فون پر مجھ سے جو گفتگو کی تھی اس میں وہ تمام باتیں تھیں جو میرے اور اینجل کے درمیان ہوئی تھیں۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی پرنس جو سیٹھ جبار کو معلوم نہ ہو۔ رات آپ کے جانے کے بعد مس اینجل سیٹھ جبار کے پاس گئی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے اور ان کے درمیان کیا بات ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر انہوں نے نہ بتایا تو وہ پرنس سے معلوم کریں گی۔ آج 11 بجے آپ انہیں فون کریں گے۔ لیکن سیٹھ جبار پر وحشت سوار تھی۔ انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی کو کوٹھی کے کمرے میں قید کر دیا۔ میں مس اینجل کے ساتھ تھی، لیکن سیٹھ جبار مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر اس کام کے لیے مجھے 5000 روپے نقد پیش کیے گئے تھے۔ کس کام کے لیے؟ سیٹھ جبار جانتے ہیں کہ میں مس اینجل کی آواز کی شاندار نقل کر لیتی ہوں، لہٰذا مجھے ہدایت کی گئی کہ جب 11 بجے آپ کا فون آئے تو میں فون ریسیو کر کے آپ کو بریٹو روڈ والی کوٹھی میں بلاؤں اور پھر آپ کو ڈولمیا کراس کے ہٹ نمبر 22 میں پہنچا دوں۔ وہاں آپ کے لیے خطرناک اقدامات کیے گئے ہیں۔ گویا جال بچھایا گیا ہے میرے لیے۔ جی ہاں، آپ شدید خطرے میں ہیں۔ لیکن تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ میں نے عرض کیا نا پرنس کہ میں مس اینجل کی دوست اور ان کی رازدار بھی ہوں، اس لیے میں وہی کر رہی ہوں جس کی ہدایت انہوں نے مجھے دی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ کیا کرنا چاہیے؟ کسی طرح ان لوگوں کو ڈاج دے کر ان سے پیچھا چھڑائیں اور مجھے بے ہوش کر کے کہیں سڑک پر ڈال دیں۔
پھر آپ نکل جائیں، میں کوئی نہ کوئی بات بنا کر اپنا بچاؤ کر لوں گی، لیکن آپ کو خطرے میں نہیں پڑنے دوں گی۔ جلد ہی تدبیر کریں، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد ہم ڈولمیا پہنچ جائیں گے۔ میں چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہیں علم ہے کہ اس گاڑی میں کتنے آدمی ہیں؟ نہیں پرنس، میں نہیں جانتی، البتہ سیٹھ جبار نے میرے سامنے شہباز پورترے کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو لے کر جائے اور آپ کو قتل کرنے کے بعد آپ کی لاش کو وہیں ریت میں دفن کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے لڑکی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے قتل کر کے میری لاش ریت میں دبا دیں، میں نے غراتے ہوئے کہا اور کار کی رفتار کچھ اور تیز کر دی۔ پرنس پلیز اپنی جان بچائیے، وہ لجاجت سے بولی، مجھے سرخرو ہونے کا موقع دیجیے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مس اینجل خودکشی کر لیں گی۔ میں نے کہا نا، تم بالکل بے فکر رہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، میں نے دوبارہ عقب نما آئینے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ لڑکی اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ اس نے 2-3 بار مجھ سے ان سے ناؤ لچنے کی درخواست کی، لیکن ہر بار میں نے اسے خاموشی سے دیکھتے رہنے کا مشورہ دیا۔ ڈولمیا کراس نزدیک آتا جا رہا تھا۔ اعتراف میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ابھرے ہوئے تھے۔ یہ وہی ٹیلے تھے جہاں ایک بار میں نے سیٹھ جبار کے آدمیوں کو دھوکہ دیا تھا۔ بہرطور کار آگے بڑھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ اس ہٹ میں ان کے علاوہ کسی اور کے ملنے کے امکانات ہیں؟ ہاں، وہاں چوکیدار ہوگا، لڑکی نے کہا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ میں ڈرائیونگ کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہٹس نظر آنے لگے۔ ہمارا مطلوبہ ہٹ کون سا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دائیں طرف، لڑکی نے روحانسی آواز میں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اور میں کار کو ہٹ کی جانب لیتا چلا گیا۔ وہ ہٹ کیا، پوری کوٹھی ہی تھی۔ دور ہی سے وسیع و عریض لوہے کے پھاٹک کے پیچھے لان پر سبز گھاس اور پودے لہلہاتے نظر آ رہے تھے۔ کار پھاٹک کے قریب پہنچی تو بند پھاٹک کے عقب میں چوکیدار نظر آیا۔ ہماری کار کو دیکھتے ہی وہ زیلی کھڑکی سے باہر آ گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ گیٹ کھولو خان، سیٹھ صاحب نے ہمیں بھیجا ہے، لڑکی نے جواب دیا، اور چوکیدار نے گردن ہلا دی۔ میں نے کار کو گیٹ کے اندر لے جاتے ہوئے عقب نما آئینے میں دیکھا۔ نیلی کار کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ غالباً وہ کسی اور طرف سے مڑ کر ہٹ کے پیچھے پہنچنا چاہتے تھے۔ میں نے کار گیٹ سے اندر لے جا کر چند گز آگے روک دی اور کار سے اتر آیا۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے پلٹ رہا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے قریب بلایا اور وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے صاحب؟ چوکیدار نے پوچھا۔ دوسرے ہی لمحے میرے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے اور چوکیدار کے کانوں پر پڑے۔ اس کا منہ کھل گیا۔ میرے دوسرے گھونسے نے اسے زمین چٹا دی۔ پھر مزید 2-3 وار کرنے کے بعد میں نے اسے اٹھایا اور کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر ٹھونس دیا، اور دوبارہ بیٹھ کر میں نے کار آگے بڑھائی اور پورٹیکو میں روک دی۔ لڑکی میری اس حرکت سے متوحش نظر آ رہی تھی۔ اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ تم بڑے سکون سے اندر چلی جاؤ اور بے فکر رہو، تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا، میں نے اترتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے خاموشی سے میری ہدایت پر عمل کیا۔ پھر میں نے پچھلا دروازہ کھول کر چوکیدار کو باہر گھسیٹ لیا اور کندھے پر لاد کر لڑکی کے پیچھے پیچھے اندر پہنچ گیا۔ بڑا خوبصورت ہٹ تھا، تعیشات کے ہر سامان سے آراستہ۔ چوکیدار کو لیے ہوئے میں تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ اندر پہنچ کر میں چوکیدار کو چھپانے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ پھر مجھے ایک 2 چھتی نظر آ گئی۔ میں نے چوکیدار کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر 2 چھتی میں ٹھونس دیا، لیکن اس سے قبل میں اس کی کنپٹی پر 1-2 ہاتھ مارنا نہیں بھولا تھا۔ اب وہ 4 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس سے فارغ ہو کر میں لڑکی کی طرف متوجہ ہوا جو میرے قریب ہی آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا تم اس ہٹ میں پہلے بھی آ چکی ہو؟ جی ہاں، 2-3 بار، لڑکی نے بامشکل جواب دیا۔ کتنے کمرے ہیں اس ہٹ میں؟ 3، درمیان میں ایک بڑا ہال ہے۔ ٹھیک ہے ڈیئر، تم ایسا کرو کہ کسی کمرے میں جا کر خود کو اندر سے بند کر لو۔ پرنس، خدا کے واسطے اپنی حفاظت کیجیے، ورنہ میں مس اینجل کو منہ نہ دکھا سکوں گی۔ تم فکر مت کرو ڈیئر، میں نے جو کچھ کہا ہے بس اس پر عمل کرو، یہ تمہارا میرے ساتھ بہترین تعاون ہوگا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے ایک کمرے میں داخل ہو کر اندر سے چٹخنی لگا لی۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور تیزی سے اس عمارت کا جائزہ لینے لگا۔ کچن تھا، 2 باتھ روم تھے، باقی 2 کمرے بھی بیڈ رومز کی حیثیت رکھتے تھے۔ درمیان میں ایک بڑا ہال تھا، ایک راہداری تھی جس کا دروازہ عقب میں بھی کھلتا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا، وہ لوگ عمارت میں داخل ہونے کے لیے عقبی راستہ ہی استعمال کریں گے۔ میں جنگ کی صورتحال کے لیے ایک نقشہ ترتیب دے لینا چاہتا تھا، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال مجھے سب سے نمٹنا تھا، چنانچہ میں عقبی دروازے کے قریب کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں سے ان پر نگاہ رکھ سکوں۔ اچانک ہی راہداری کے دوسرے سرے پر مجھے ایک 2 چھتی نظر آ گئی۔ 2 چھتیاں یہاں اسٹور روم کی کمی پوری کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ میں اچھل کر 2 چھتی پر چڑھ گیا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ یہاں کچھ ٹوٹی ہوئی کرسیاں،
بیٹ کے مونڈھے اور ایسا ہی کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ رسی کا ایک لچھا بھی نظر آیا۔ سمندر میں تیرنے کے لیے کچھ ٹیوبز بھی پڑی تھیں۔ مجھے لوہے کی راڈ بھی مل گئی جس کی لمبائی تقریباً 3 فٹ تھی۔ یہ راڈ میرے کام کی چیز تھی۔ میں 2 چھتی پر سینے کے بل لیٹ گیا۔ میرا رخ دروازے ہی کی سمت تھا۔ آڑ کے لیے میں نے کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان اپنے آگے رکھ لیا۔ اب میں عقبی سمت سے داخل ہونے والے کو بآسانی دیکھ سکتا تھا، لیکن آنے والے کی نظر مجھ پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ چند لمحوں بعد مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں قدموں کی آوازوں پر کان لگائے یہ اندازہ کرتا رہا کہ آنے والے کتنے ہیں۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ وہ صرف ایک آدمی ہے۔ غالباً وہ چاروں طرف پھیل کر مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال یہ بات میرے حق میں جاتی تھی۔ اس طرح میں بآسانی ان سے نمٹ سکتا تھا۔ اسی وقت راہداری کے ایک دروازے پر ایک آدمی نمودار ہوا۔ چست لباس اور چہرے مہرے سے ہی وہ کوئی پیشہ ور غنڈہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ محتاط نظروں سے راہداری کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ راہداری میں آ گیا۔ اب وہ ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا اور حد الوسیع کوشش کر رہا تھا کہ اس کے قدموں کی آہٹ نہ ہونے پائے۔ اس کا رخ 2 چھتی کی طرف ہی تھا۔ میرے جسم میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ میں نے لوہے کی راڈ کو مضبوطی سے تھام لیا اور 2 چھتی کے کنارے کی طرف سرکنے لگا۔ غالباً اسے سرسراہٹ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم رک گیا اور پلٹ کر عقبی دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ پھر وہ بدبخت میری طرف کھسک آیا۔ غالباً دیوار سے لگ کر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میرا ہاتھ تیزی سے گھوما اور راڈ اس کی کنپٹی پر پڑی۔ وہ مڑ کر اپنے حملہ آور کو دیکھنے کی حسرت لیے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں 2 چھتی سے کود کر نیچے آ گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کی کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا۔ راڈ کی ضرب اتنی شدید تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اب وہ دوبارہ مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے اسے بھی چوکیدار کی طرح اٹھا کر 2 چھتی پر ڈال دیا اور اس کا پستول اٹھا لیا۔ اب میرے ایک ہاتھ میں پستول اور ایک ہاتھ میں راڈ تھی۔ میں دبے قدم دروازے کی طرف بڑھا۔ دفتن کسی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی اور میرا ذہن ایک لمحے کے لیے اس طرف مبذول ہو گیا۔ یقیناً یہ دستک اسی کمرے کے دروازے پر دی جا رہی تھی جس میں لڑکی تھی۔ وہ لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ گویا اب اس طرف کسی کے آنے کا امکان نہ تھا۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا جہاں دستک دی جا رہی تھی۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ 2 آدمی بڑے محتاط انداز میں دستک دے رہے تھے۔ وہاں قرب و جوار میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں خود کو چھپا سکتا۔ ایک لمحے تک میں سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ غالباً اب وہ لوگ خود کو ظاہر کر دینے پر آمادہ تھے، لہٰذا میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ خود کو ظاہر کر دوں۔ لوہے کی راڈ پوری قوت سے میرے ہاتھ سے نکلی اور دروازے کے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص کے سر کے پچھلے حصے پر پڑی۔ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور وہ تیورا کر گر پڑا۔ دوسرے نے پھرتی سے پلٹ کر فائر جھونک مارا، لیکن اسے اپنے ہدف کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اب میرے پاس بھی فائر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا، چنانچہ میں نے اس کی پنڈلی کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں بلا وجہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ شہباز فورترے اپنے ساتھ سیٹ جبار کے آدمیوں کی بجائے کرائے کے غنڈے ہی لایا ہے۔ میری گولی اس کی پنڈلی کی ہڈی کو توڑتی ہوئی نکل گئی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور وہ پنڈلی کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر اندھا دھند فائرنگ کی جانے لگی۔ وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکے تھے، لیکن فائرنگ کر کے مجھے خوفزدہ کرنا چاہتے تھے۔ میں وہیں ایک ستون کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ آنے والے 2 تھے۔ ان میں سے ایک دبلے پتلے جسم کا مالک تھا اور دوسرا قدرے بھاری جسامت والا۔ وہ چہرے سے غیر ملکی معلوم ہوتا تھا، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو وہ شہباز فورترے تھا۔ وہ دونوں ان زخمیوں کے پاس آ کر رک گئے۔ شہباز فورترے نے اپنے اعتراف کا جائزہ لیا اور پھر ایک سمت میں چھلانگ لگا دی۔ غالباً اسے میری پوزیشن کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دوسرا آدمی متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ شہباز فورترے کی تقلید کرتا، میری گولی کا نشانہ بن گیا۔ گولی نے اس کی ران کی ہڈی توڑ دی تھی اور وہ بھی گر کر اپنے کراہنے والے ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔ اب مجھے ان کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے ہی کرب کا شکار ہو چکے تھے۔ البتہ شہباز فورترے ایک مناسب آڑ لے کر اس ستون پر فائرنگ کر رہا تھا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ ستون زیادہ دیر تک میری حفاظت نہیں کر سکے گا، اس لیے میں کوئی مناسب پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پیچھے کھسکنے لگا۔ در حقیقت صورتحال بڑی نازک تھی۔ اگر شہباز فورترے بدحواس نہ ہو جاتا تو وہ بآسانی مجھے نشانہ بنا سکتا تھا۔ میں کھسکتا ہوا کافی پیچھے ہٹا اور پھر ایک چبوترے سے نیچے کود گیا۔ شہباز فورترے نے صورتحال کا جائزہ لے لیا تھا، لہٰذا اس نے بھی پوزیشن بدل دی اور ستون کی آڑ لیے ہوئے میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چبوترے سے کودنے کی آہٹ سنی تو میں چالاکی سے کام لے کر دوبارہ چبوترے پر چڑھ گیا اور سینے کے بل لیٹ کر سانپ کی طرح اس طرف کھسکنے لگا جس طرف وہ کودا تھا۔ میں نے اسے چبوترے کے کونے کی دوسری جانب مڑتے دیکھا۔ جب اس نے دوسری سمت میں بھی مجھے نہ پایا تو رک گیا اور متاہرانہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں نے فائر کی بجائے اس کے پیچھے پیچھے چلنا مناسب سمجھا اور چبوترے سے اتر کر بلی کی طرح چلتے ہوئے اس کے عقب میں پہنچ گیا۔
اب ہمارے درمیان صرف چبوترے کا کونا حائل تھا اور شہباز پورترے گردن جھکائے چبوترے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن شاید میرا سایہ اسے محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے پھرتی سے پلٹ کر مجھ پر فائر جھونک دیا۔ گولی میرے لباس کو چھوتی ہوئی گزر گئی، لیکن شاید اس کے ستارے ہی گردش میں تھے۔ اگر اس کے پستول میں ایک گولی اور ہوتی تو اب تک میری کہانی ختم ہو چکی ہوتی۔ اس نے فوراً ہی دوسرا فائر کر دیا، لیکن پستول سے صرف ٹچ کی آواز نکل کر رہ گئی۔ شہباز پورترے نے جھنجھلا کر پستول مجھ پر کھینچ مارا، جو میرے سر پر سے ہوتا ہوا دوسری جانب جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ بھلا اب میں اسے کہاں جانے دیتا؟ میں نے اپنے پستول سے اس پر ایک فائر کیا اور غرائی ہوئی آواز میں بولا، رک جاؤ شہباز پورترے، میرا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ دوڑنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، چنانچہ وہ رک گیا اور میری طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، میں نے کہا، اور اس کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کی آنکھیں بے حد خطرناک تھیں، گول اور چھوٹی چھوٹی، جن میں سانپ کی آنکھوں کی طرح مقناطیسی کشش تھی، جبڑے بھاری اور بھینچے ہوئے تھے۔ تو تم ہی پرنس دلاور ہو، وہ بولا۔ ہاں، تمہارے آدمی تو جہنم رسید ہو چکے۔ کیا خیال ہے اب تم ہی سے کیوں نہ باتیں کی جائیں؟ کیسی باتیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ تم مجھے یہاں گھیر کر قتل کرنے آئے تھے، اور اب ہم دونوں آمنے سامنے ہیں، تو کیوں نہ تھوڑا سا تبادلہ خیال کر لیں۔ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ کوشش بھی کر دیکھو، شاید کامیاب ہو جاؤ۔ میرے پستول میں گولیاں ختم ہو چکی ہیں پرنس دلاور، لیکن تمہاری جیب میں ضرور ہوں گی، میں نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے پاس کارتوس موجود ہیں، لیکن پستول بھی میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تو اب کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اگر گفتگو ہی کرنی ہے تو آؤ کسی مناسب جگہ چلتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں پہلے تمہاری تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے تمہارے پاس کوئی دوسرا پستول موجود ہو۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ مزید بلند کر دیے۔ میں اسے کور کیے ہوئے گھوم کر اس کی پشت پر پہنچ گیا۔ جو ہی میں نے ایک ہاتھ سے اس کی تلاشی لینے کی کوشش کی، اس کا ایک ہاتھ مخصوص انداز میں پیچھے کی جانب گھوما۔ یہ سبوکاتا تھا، جسے جوڈو اور کراٹے کا کافی ماہر ہی استعمال کر سکتا تھا۔ اب اس کا توڑ یقینی طور پر صرف فری سٹائل ہی تھا۔ سبوکاتا کے ذریعے اس نے میری کلائی اور بغل پھنسا لی۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس میں پستول تھا۔ اس جھٹکے سے پستول میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن وہ سبوکاتا کے بل پر مجھے اٹھا سکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی ٹانگ اس کی ٹانگوں میں پھنسائی اور ایک زو بل دے کر اسے گرا دیا۔ گرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ پھیل گئے اور میری کلائی اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ میں نے اچھل کر دونوں پاؤں اس کی رانوں پر مارے۔ شہباز پورترے حلق سے کوئی آواز نکالے بغیر الٹ گیا۔ میں نے اس کی پسلیوں پر ٹھوکریں لگائیں۔ اسی اثنا میں وہ پھر سیدھا ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر کسی قدر خوف کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ مد مقابل بھی مارشل آرٹس کا ماہر ہے۔ اس نے دوسری ضرب کھانے کے بعد اپنے بدن کو سمیٹا اور دونوں گھٹنے اوپر اٹھا دیے۔ میں نے اچھل کر اس کے گھٹنوں پر پیر رکھے اور الٹی کلابازی کھا گیا۔ شہباز پورترے نے اپنے گھٹنے موڑے اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میری اس مسکراہٹ نے اس پر جلتی کا کام کیا۔ اس نے دھاڑ کر کراٹے کا پوز لیا۔ میں نے بھی اپنا پستول اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میری نگاہ اس پر تھی، کیونکہ شہباز پورترے کسی وقت بھی اس پر جھپٹ سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ موقع ملتے ہی اسے ٹھوکر سے کسی طرف اچھال دوں گا، کیونکہ میں اسے اٹھانے کی کوشش کرتا تو شہباز پورترے مجھ پر حاوی ہو جاتا۔ خاصا چست و چالاک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ خاصی دیر تک پینترے بدلتا رہا، پھر اس نے مجھ پہ چھلانگ لگائی۔ اس کی ٹانگیں مختلف انداز میں گردش کرتی ہوئی میرے سر کی جانب بڑھی تھیں، لیکن پھر اسے خود اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ میرے سر پر سے اچھل کر دور کیسے جا گرا۔ شہباز پورترے ایک بہترین کراٹے ماسٹر تھا۔ زمین پر گرتے ہی وہ یوں اٹھ کھڑا ہوتا تھا جیسے وہ زمین تک پہنچا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد وہ پھر اچھلا اور اس کی دونوں ٹانگیں میری طرف آئیں، لیکن میں نے اب پہلے والا داؤ آزمانے کی بجائے اس کے گھٹنوں پر کھڑی ہتھیلیوں کی ضرب لگا کر اسے الٹ دیا اور اچھل کر ایک فلائنگ کک اس کے سینے پر رسید کی۔ میری فلائنگ کک بھرپور پڑی تھی، اس سے فوراً ہی نہیں اٹھا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا تو میں نے بڑھ کر اس کے لات رسید کر دی۔ وہ گر پڑا۔ میں نے ایک اور ضرب لگائی تو اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں جب دوبارہ اس کی طرف بڑھا تو وہ ایک ہاتھ اٹھا کر گھک آیا۔ نہیں، پلیز نہیں، میں شکست تسلیم کر چکا ہوں۔ گڈ، تو آؤ بیٹھ کر باتیں کریں۔ میں نے اپنا پستول اٹھا کر جیب میں رکھا اور شہباز پورترے کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس سے بامشکل چلا جا رہا تھا، لیکن میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میں اسے سیڑھیوں سے چبوترے پر لایا، پھر ہم راہداری سے گزرتے ہوئے ہال میں پہنچ گئے۔ شہباز پورترے، تمہارے 4 آدمی ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، اگر جھوٹ ثابت ہوا تو میں تمہاری زندگی کی ضمانت نہ دے سکوں گا۔ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ
تم میرے پیچھے کیوں آئے تھے؟ تمہیں قتل کرنے؟ سیٹھ جبار کے حکم سے؟ ہاں۔ کیوں؟ میں اس کا ملازم ہوں اور صرف اس کے احکامات کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے۔ اور وہ لڑکی جسے مجھے یہاں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ بھی سیٹھ جبار کی ملازم ہے۔ اینجل کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے بارے میں صرف سیٹھ جبار جانتا ہے۔ اسے کہاں قید رکھا گیا ہے؟ میں نے کہا نا، میں سیٹھ جبار کا ملازم ہوں، لہٰذا ان کے ذاتی معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا تو اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ جس طرح تم مناسب سمجھو۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں چند لمحوں تک گال کھجاتا رہا، پھر بولا، بہرحال اب میں تمہیں سیٹھ جبار کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تم اس کے خلاف میرے لیے ایک بہترین گواہ ہو۔ میں مطلب نہیں سمجھا۔ سنو۔ میں چند قدم آگے بڑھا، پھر میں نے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے اس کی گردن کی مخصوص رگوں پر رسید کر دیے۔ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ دوسری ضرب اس کی گدی پر پڑی تو اس کے ہوش میں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں اس دو چھتی کی طرف گیا جس پر میں نے گنڈے کو بے ہوش کر کے ڈالا تھا۔ وہ اسی طرح بے ہوش پڑا تھا۔ میں دو چھتی پر سے رسی کا لچھا اٹھا لایا اور شہباز فورترے کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ پھر میں اس دروازے کے قریب پہنچا جہاں 3 افراد بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ لڑکی، دروازہ کھولو، میں پرنس دلاور بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب دروازہ کھول دو لڑکی، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ لڑکی کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اس نے دروازے کے سامنے پھیلا ہوا خون دیکھا تو چینخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ ڈرو نہیں، میں نے کہا، یہ سیٹھ جبار کے آدمی ہیں۔ پرنس، آپ نے انہیں ہلاک کر دیا؟ نہیں، کرائے کے گنڈوں کو قتل کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ میں نے انہیں صرف زخمی کیا ہے۔ اوہ میرے خدا! لڑکی گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ تم باہر آؤ، میں نے کہا اور لڑکی کمرے سے نکل آئی۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈرو نہیں ڈیئر، اب یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور وہ میرا مطلب ہے شہباز فورترے، وہ بھی ہال میں بے ہوش پڑا ہے۔ آؤ تمہیں دکھاؤں، میں نے کہا اور اسے لیے ہوئے ہال میں آ گیا۔ شہباز فورترے اسی طرح اوندا پڑا تھا۔ لڑکی خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ گویا پرنس آپ نے… ہاں ڈیئر، اس سلسلے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ ان میں سے کوئی کامیاب ہی ہو جاتا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے، میں نے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ میں کیا بتاؤں پرنس؟ لڑکی روحانسی لہجے میں بولی۔ سنو لڑکی، تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر سیٹھ جبار کی طرف سے تمہیں یہ خطرہ ہو کہ وہ تمہیں اس ناکامی کی سزا دے گا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے چلتا ہوں۔ اگر تم یہ محسوس کرتی ہو کہ کوئی بات بنا کر سیٹھ جبار کو مطمئن کر لوگی تو پھر تم جس طرح چاہو یہاں سے جا سکتی ہو۔ لڑکی چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی پرنس۔ میرے والد اور بھائی سیٹھ جبار کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر میں غائب ہو گئی تو سیٹھ جبار کو مجھ پر شبہ ہو جائے گا اور وہ ان لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن یہ بتاؤ کہ یہاں کے بارے میں انہیں کیا بتاؤ گی؟ جیسا آپ مناسب سمجھیں پرنس۔ اس کے لیے ہمیں ڈرامہ ترتیب دینا ہوگا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا پرنس؟ میں تمہارے چہرے پر 2-4 خراشے ڈال دوں گا، تمہارے بال الجھا دوں گا، 1-2 جگہ سے لباس پھاڑ کر تمہارے ہاتھ پشت پر باندھ دوں گا تاکہ سیٹھ جبار تمہاری طرف سے مشکوک نہ ہونے پائے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، ایسا ضرور کریں پرنس، اس طرح میں شک و شبہ سے بالاتر ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور خواہ مخواہ اس بیچاری لڑکی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ ظلم اس کی بھلائی کے لیے تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر کئی خراشیں ڈال دیں۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوری ڈیئر، یہ تمہاری زندگی کے لیے ضروری تھا، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پھر میں نے اس کا ایسا حلیہ بنا دیا جیسے بڑی جدوجہد کے بعد اس پر قابو پایا گیا ہو۔ اس کے بعد میں نے اس کے ہاتھ پشت پر اس طرح کس دیے کہ اگر وہ کوشش کرے تو کھل جائیں۔ مجھے یقین ہے سیٹھ جبار کو جب اس کارروائی کی رپورٹ نہیں ملے گی تو وہ یہاں کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا اور آنے والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ کوئی نہیں آیا ہے اور تم تکلیف دہ مراحل میں داخل ہو گئی ہو تو اپنے ہاتھ کھول لینا اور کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی۔ ویسے آپ کا شہباز فورترے کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ میں اسے اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ تم کوئی بھی کہانی گھڑ کر سیٹھ جبار کو مطمئن کر دینا۔ آپ بے فکر رہیں، اب میں صورتحال کو کسی نہ کسی حد تک سنبھال لوں گی۔ میں نے شہباز فورترے کو کندھے پر ڈالا اور لڑکی کو خدا حافظ کہہ کر اپنی کار کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے شہباز فورترے کو کار کی ڈگی میں ٹھونسا اور ڈگی مکفل کر دی۔ اس کے بعد اطمینان سے کار میں بیٹھ کر واپس چل پڑا۔ سیٹھ جبار بہت چالاک آدمی تھا۔ فریدہ کو میرے سامنے لانے کے بعد وہ محتاط ہو گیا تھا
اور اس نے بھی میرے انداز میں سوچ کر فیصلہ کر لیا ہوگا کہ اب اینجل کو سامنے لانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں اس کی ذہنی پہنچ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اس مرحلے پر بھی مجھے شکست دی تھی۔ اگر اینجل میرے قبضے میں آ جاتی تو یقینی طور پر میں اس کے عوض فریدہ اور امی کو واپس لے لیتا۔ اب اس نے اینجل کے تحفظ کے لیے کوئی معمولی بندوبست نہ کیا ہوگا۔ راستے بھر میں یہی باتیں سوچتا آیا تھا۔ ویسے میں نے اعتراف پر بھی نگاہ رکھی تھی۔ اب میرے پاس اتنے وسائل ہو گئے تھے کہ میں سیٹھ جبار کو ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اسے ہلاک کر دینے کا مقصد تھا کہ میں فریدہ اور امی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ پتہ نہیں اس موذی نے ان دونوں کو کہاں چھپا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں کوٹھی پہنچ گیا۔ وہاں کے حالات معمول پر تھے۔ میں نے طاہر اور اعظم کو ہدایت کی کہ ڈگی میں بند بے ہوش آدمی کو نکال کر تہ خانے میں پہنچا دیں۔ طاہر اور اعظم مطہرانہ انداز میں چابی لے کر کار کی طرف بڑھ گئے اور میں اندر آ گیا۔ تھوڑی دیر تک میں اپنی خوابگاہ میں بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر میں نے عدنان کو فون پر طلب کیا۔ 15 منٹ بعد وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو پرنس، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ عدنان، کوئی خاص بات تو نہیں؟ جی نہیں، راکیش نے امی کی تصویر مجھے دے دی تھی۔ وہ آپ کا انتظار کرتا رہا۔ جب آپ سے ملاقات نہ ہو سکی تو وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا، عدنان نے بتایا۔ اوہ دکھاؤ، میں نے کہا، اور عدنان نے رول کی ہوئی تصویر میرے سامنے کر دی۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ بہت عرصے کے بعد امی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آئی تھی۔ میں دیر تک تصویر کو دیکھتا رہا۔ دل بھر بھر آ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور تصویر عدنان کو واپس دیتے ہوئے کہا، عدنان، اس کی 2-3 کاپیاں مجھے بھی بھجوا دینا۔ گویا یہ تصویر مناسب ہے؟ ہاں، راکیش واقعی اپنے فن کا ماسٹر ہے۔ اسے ان تصویروں کی منہ مانگی قیمت دے دو۔ شکریہ جناب، میں نے اپنی کارروائیوں کو اب تک اسی لیے ملتوی کر رکھا تھا کہ امی کی تصویر بھی مل جائے۔ مگر اب تم کیا کرو گے عدنان؟ ان تصویروں کی کاپیاں بنوا کر ممکنہ جگہوں پر پھیلا دوں گا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں پرنس، مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ امی اور فریدہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور مل جائیں گی۔ شکریہ عدنان، ویسے اس دوران میں کچھ اور واقعات بھی ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ وہ کیا جناب؟ شاید تمہیں علم ہوگا کہ گزشتہ روز میں سیٹھ جبار کے ہاں مدعو تھا۔ جی ہاں، مجھے علم ہے۔ سیٹھ جبار سے میری گفتگو ہوئی ہے۔ اسے اب اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ میں پرنس دلاور نہیں بلکہ منصور ہوں، لیکن اب تک وہ یہ پتہ نہیں چلا سکا ہے کہ میں منصور سے پرنس دلاور کیسے بن گیا۔ بہرطور سیٹھ جبار نے خود کو بیمار ظاہر کر کے مجھ سے تنہائی میں ملاقات کی۔ پھر اس نے ایسی حرکت کی جس نے میرے دل و دماغ کو تہہ و بالا کر دیا۔ اس نے دور سے مجھے فریدہ کی جھلک دکھائی۔ میں اوپر اس کے کمرے میں تھا اور فریدہ نیچے لان میں۔ اس سے کم از کم یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ فریدہ زندہ ہے اور وہ دونوں اسی منحوس کے قبضے میں ہیں۔ میں نے سیٹھ جبار سے اپنے منصور ہونے کا اعتراف نہیں کیا اور فریدہ کے مسئلے کو بھی طول دے گیا۔ گویا اس نے فریدہ کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی اصلیت جاننا چاہی تھی، عدنان غرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں، میں نے طویل عرصے کے بعد اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی، لیکن میں جانتا ہوں کہ اب اسے سیٹھ جبار سے حاصل کرنا زیادہ مشکل کام نہیں۔ اسی سلسلے میں آج میں نے اس کی بیٹی اینجل کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سیٹھ جبار چالاک آدمی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ فریدہ کو دیکھ لینے کے بعد میں اسے حاصل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھاؤں گا، لہٰذا اس نے اینجل کو قید کر دیا اور اس کی جگہ ایک دوسری لڑکی نے فون پر مجھ سے گفتگو کی۔ پھر میں نے عدنان کو اب تک کے تمام واقعات بتا دیے۔ اوہ پرنس، آپ نے سب کچھ تنہا ہی کر ڈالا۔ افسوس کہ میں آپ کے ساتھ نہ ہوا، اور میں اس بات پر بھی افسردہ ہوں کہ فریدہ آپ کے سامنے آ کر دوبارہ اس کے قبضے میں پہنچ گئیں۔ کاش ہم لوگ بھی وہاں ہوتے تو سیٹھ جبار کو دوبارہ کامیاب نہ ہونے دیتے۔ اگر مجھے اس کی امید ہوتی تو میں یقیناً کوئی بندوبست کر کے چلتا۔ بہرطور عدنان، ہر کام کا ایک وقت متعین ہے۔ میری تسلی کے لیے یہی کافی ہے کہ فریدہ زندہ ہے اور بہتر حالت میں ہے۔ اب اس کے خاص آدمی شہباز پورترے کو میں تمہاری تحویل میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ سیٹھ جبار کے خلاف ہمارے پاس ایک بہترین ثبوت ہے۔ میں تو اس سے اور بھی کام لوں گا، لیکن اب فریدہ کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں، ابھی صبر سے کام لینا ہوگا۔ ابھی تقدیر ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن کب تک؟ میں کبھی نہ کبھی اینجل کو ضرور اغوا کر لوں گا اور پھر فریدہ اور امی کو حاصل کر لینا نہایت آسان ہوگا۔ میں خود بھی اینجل کو تلاش کروں گا پرنس۔ میرے لیے اور کوئی ہدایت ہو تو فرمائیے۔ نہیں، فی الحال اور کچھ نہیں، تم اپنے طور پر کام جاری رکھو۔ شہباز پورترے کو لے جاؤ، لیکن کہاں رکھو گے؟ اس کی آپ فکر نہ کریں، بس اسے میرے حوالے کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، آؤ، میں نے کہا اور اسے لے کر تہخانے میں پہنچ گیا۔ شہباز پورترے ہوش میں آ چکا تھا اور ایک کاؤچ پر بیٹھا خلا میں دیکھ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر چونک پڑا، پھر عدنان کو میرے ساتھ دیکھ کر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کے ہاتھ ہنوز پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو پرنس دلاور؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جہنم میں ڈیئر پورترے، اور اب
تم میرے دوست کی تحویل میں رہو گے۔ سیٹھ جبار کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو بتا دینا، ورنہ مجھے تمہاری زندگی یا موت سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی، میں نے کہا۔ شہباز پورترے گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ عدنان نے اس کے قریب پہنچ کر اس کی کنپٹی پر گھونسا رسید کر دیا اور شہباز پورترے پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ پھر عدنان اسے لاد کر باہر نکل آیا۔ اس نے بھی شہباز پورترے کو ڈگی ہی میں ٹھونسا تھا۔ شہباز پورترے کے لیے سفر کی یہ بہترین جگہ تھی۔ عدنان رخصت ہو گیا اور میرے ذہن میں بہت سے خیالات آتے رہے۔ شام کو تقریباً 4 بجے وینی نے مجھے غلام پور سے ٹرنک کال کی اطلاع دی۔ میں پھرتی سے فون پر پہنچ گیا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے تغلو خان کی آواز سنائی دی۔ پرنس خان بول رہا ہے۔ ہاں کہو تغلو خان، خیریت سے تو ہو؟ جی ہاں پرنس، کل رات 8:30 بجے وہ یہاں پہنچ رہی ہے۔ اوہ، کیا تصدیق شدہ اطلاع ہے؟ جی ہاں، تغلو خان نے جواب دیا۔ تم سے کہاں ملاقات ہو سکے گی تغلو خان؟ جہاں آپ حکم دیں پرنس۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، اور ملاقات کے لیے وہی جگہ مناسب رہے گی جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے پرنس، آپ کب تک پہنچ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کل دن میں کسی وقت، یا تم کہو تو آج ہی پہنچ جاؤں۔ اگر آج پہنچ جائیں تو اچھا ہے، کل میں مصروف رہوں گا، ممکن ہے ملاقات نہ ہو سکے۔ آج رات 11-12 بجے کے درمیان میں اسی جگہ منتظر رہوں گا جہاں پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ اوکے، میں پہنچ رہا ہوں، میں نے جواب دیا، اور تغلو خان نے فون بند کر دیا۔ پرنسس فورسیا آ رہی تھی۔ ابھی تک اس کے بارے میں نے کوئی پروگرام ترتیب نہیں دیا تھا۔ پرنسس فورسیا اگر ہمارے قبضے میں آ جائے تو یہ بھی سیٹھ جبار پر ایک کاری ضرب ہوگی، کیونکہ اس نے زبردست انتظام کیا تھا اور وہ اس کی کاروباری شخصیت تھی۔ میں نے اس سلسلے میں عدنان سے بھی مشورہ کر لینا مناسب سمجھا۔ فون کیا تو وہ وہاں موجود نہ تھا، البتہ دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے کہ یہاں رنگ کر لیا جائے۔ میں نے ان نمبروں پر فون کیا تو عدنان سے رابطہ قائم ہو گیا۔ میں دلاور بول رہا ہوں۔ حکم پرنس، خیریت تو ہے نا؟ ہاں، ایک بار پھر تم سے ملاقات کی ضرورت پیش آ گئی ہے، ٹیلی فون پر بات نہیں ہو سکتی۔ ویسے نمبر کہاں کا ہے؟ میری ایک پرائیویٹ رہائش گاہ کا پرنس، عدنان نے جواب دیا۔ تو تم پہنچ رہے ہو؟ 15 منٹ بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں عدنان کا انتظار کرنے لگا۔ عدنان وقت کا پابند تھا۔ وہ ٹھیک 16ویں منٹ پر میرے سامنے پہنچ گیا۔ یقیناً کوئی خاص بات ہی ہوگی جس کے لیے آپ نے مجھے طلب کیا ہے۔ ہاں، پرنسس فورسیا کل رات 8:30 بجے پہنچ رہی ہے۔ کہاں، غلام پور میں؟ ہاں، میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ذرائع اطلاعات کیا ہیں پرنس؟ تغلو خان، اس کا مطلب ہے اطلاع اطمینان بخش ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پرنس کہ ہم اس سلسلے میں کیا کریں گے؟ کچھ سوچنا ہوگا عدنان، میرا خیال ہے دوسرے پروگرام کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ ویسے شہباز پورترے صحیح حفاظت میں ہیں؟ بالکل پرنس، آپ اس کی طرف سے بے فکر رہیں، میں اپنے فوری پروگرام ملتوی کیے دیتا ہوں، اور اس سلسلے میں ہم کوئی بہتر لائحہ عمل ترتیب دے لیتے ہیں۔ لیکن وقت بہت کم ہے عدنان، میں آج ہی کسی وقت وہاں روانہ ہو جاؤں گا۔ رات 11-12 بجے کے دوران مجھے تغلو خان سے ایک مخصوص جگہ ملاقات کرنی ہے۔ تب پھر یوں کیجئے پرنس کہ آپ روانہ ہو جائیے، میں کچھ انتظامات کر کے وہیں آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔ وہاں ایک درمیانے درجے کا ہوٹل تاج محل ہے، تم وہیں میرے پاس پہنچ جانا۔ آپ وہاں کس نام سے مقیم ہوں گے؟ ہوٹل کے رجسٹر میں اپنا نام شیخ خاور درج کراؤں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں کل وہیں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اوکے، میں نے جواب دیا۔ پھر عدنان کے رخصت ہونے کے بعد میں تیاری میں مصروف ہو گیا۔ شام 6 بجے میں مکمل تیاریوں کے ساتھ غلام پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر کے لیے میں نے کار ہی کا انتخاب کیا تھا، میک اپ بھی کر لیا تھا۔ بہرطور غلام پور کا راستہ بغیر کسی دقت کے طے ہو گیا اور میں ہوٹل تاج محل جا پہنچا۔ مجھے بآسانی دوسری منزل پر ایک کمرہ مل گیا جس کا نمبر 35 تھا۔ میں نے رجسٹر پر اپنا نام شیخ خاور ہی درج کرایا تھا۔ رات 10 بجے میں نے ہلکا سا کھانا کھایا، چونکہ ابھی تغلو خان سے ملاقات کرنی تھی۔ نہ جانے اس سلسلے میں کیا بھاگ دوڑ کرنی پڑے، اس لیے وزن ہلکا رکھنا مناسب تھا۔ رات 11 بجے میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں چند روز قبل ایک خطرناک شخص کا خاتمہ کیا تھا۔ کار بھی میں نے اسی جگہ کھڑی کی جہاں پچھلی دفعہ کھڑی کی تھی۔ تقریباً 11:30 بجے تغلو خان میرے پاس پہنچ گیا۔ حالانکہ میری کار اندھیرے میں کھڑی تھی، پھر بھی اس نے میری کار پہچان لی تھی۔ وہ میرے نزدیک کار روک کر اتر گیا۔ وہ تنہا ہی آیا تھا۔ کیسے مزاج ہیں پرنس؟ وہ مصافحہ کرتا ہوا بولا۔ میں تو آپ سے اس طرح کٹ گیا ہوں کہ مجھے وہاں کے حالات بھی معلوم نہیں ہوتے، جبکہ میرا ذہن ہر وقت آپ ہی کی طرف لگا رہتا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں تغلو خان، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو میرے لیے ہی کر رہے ہو، اور میں اسے بہت اہمیت دیتا ہوں۔ شکریہ پرنس۔ کیا خیال ہے یہیں بیٹھ کر باتیں کریں یا کہیں اور چلیں؟ میرے خیال میں یہیں مناسب ہے، ویسے بھی سنسان جگہ ہے، کوئی دخل کرنے والا نہیں۔ پرنسس فورسیا کل رات 8:30 بجے کی فلائٹ سے آ رہی ہے۔ دارالحکومت کی بجائے وہ شالمی گڑھ کے ہوائی اڈے پر اترے گی۔
شالمی گڑھ سے یہاں تک کا فاصلہ بذریعہ کار آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ 9 یا 9:15 بجے تک غلام پور میں پہنچ جائے گی اور یہاں ہوٹل شانزے میں قیام کرے گی۔ شانزے میں 6 کمرے اس کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلیاں بھی کر دی گئی ہیں۔ وہ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس کی وجہ شاید چمن کی موت اور آنند سنگھ کے اڈے کی تباہی ہے۔ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میں چمن کی موت کی تحقیق کروں، اور میں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ دی ہے کہ کچھ نامعلوم افراد آنند سنگھ کے اڈے میں داخل ہوئے اور قتل و غارت گیری کر کے ان قیدیوں کو چھڑانے گئے جنہیں چمن لایا تھا۔ چمن لاپتہ ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ بہرحال ابھی تک اس سلسلے میں مجھ سے اور کچھ نہیں کہا گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے سیٹھ جبار ذہنی طور پر بہت منتشر ہو، وہ کسی ایک طرف پوری توجہ نہیں دے پا رہا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن چونکہ پرنسس فورسیا کا مسئلہ ذرا اہم ہے اس لیے اس کی توجہ اس طرف ضرور ہوگی۔ میں نے کہا، جی ہاں، اس نے مجھے نئی ہدایت بھجوائی ہے کہ میں ابھی اپنی ساری توجہ پرنسس فورسیا اور اس کے آس پاس کے ماحول پر رکھوں، کیونکہ وہ پراسرار لوگ جو آنند سنگھ کے اڈے کو تباہ کرنے کا باعث بنے ہیں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ گڈ، گویا سیٹھ جبار کو چمن اور آنند سنگھ کے معاملات کا پتہ چل چکا ہے۔ یقیناً پرنس، وہ اتنا بے خبر نہیں ہے۔ تم نے معلوم نہیں کیا کہ اس نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ ویسے سیٹھ جبار خاصا پریشان دکھائی دیتا ہے۔ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے تغلو خان۔ یہ بتاؤ، فورسیا کی کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ جی ہاں، مجھے فراہم کر دی گئی تھی۔ یہ ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پاسپورٹ سائز کی ایک تصویر نکالی۔ کوئی کاپی ہے اس کی؟ کاپی تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، اب اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے تصویر لے کر جیب میں رکھ لی۔ اس کے علاوہ پرنس، اس سلسلے میں چند معلومات ہیں، ممکن ہے آپ کے کام آ جائیں۔ ہمارے جتنے آدمی وہاں موجود ہوں گے وہ اپنے لباسوں پر گلاب کی 3 مصنوعی کلیاں لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ میرے ان آدمیوں کی نشانی ہے جو شانزے میں فورسیا کے نگران ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تم نے اچھا کیا، انہیں بھی نگاہ میں رکھوں گا، میں نے جواب دیا۔ فورسیا کے بارے میں آپ نے کیا پروگرام ترتیب دیا ہے؟ تغلو خان، صورتحال کو جانے بغیر کوئی بڑا پروگرام نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی طرح بھی ہو، بس سیٹھ جبار کو اس سلسلے میں ناکام ہونا ہے۔ فورسیا اپنے ہاتھ جو جواہرات لا رہی ہے وہ ہمارے پاس پہنچ جانے چاہیے، میں نے کہا۔ پرنسس فورسیا کے ساتھ 5 آدمیوں کی آمد متوقع ہے جو اس کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یقیناً وہ اس کے ہم نسل ہی ہوں گے، انہیں بھی سنبھالنا ہوگا۔ ویسے اگر آپ کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ ہو تو مجھے آگاہ کر دیجئے تاکہ میں بھی حد الوسیع اس میں معاون ثابت ہو سکوں۔ تم صرف اتنا تعاون کرو تغلو خان کہ اپنے آدمیوں کو کنٹرول میں رکھو۔ میں قتل و غارت گیری سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہیں اپنے تحفظ کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ فورسیا کے سلسلے میں ناکامی تمہیں سیٹھ جبار کے عطاب کا شکار بھی بنا سکتی ہے۔ آپ اس طرف سے بے فکر رہیں پرنس۔ جب میں محسوس کروں گا کہ سیٹھ جبار مجھ سے غیر مطمئن ہو گیا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ مناسب، میں تمہارا تحفظ بھی چاہتا ہوں۔ شکریہ پرنس۔ ویسے اگر آپ کوئی مؤثر پروگرام ترتیب دے سکیں تو کل دوپہر 1 بجے تک مجھے اس نمبر پر فون کر لیں۔ تغلو خان نے ایک کارڈ مجھے دیا۔ مناسب ہے، میں تمہیں فون پر اطلاع دے دوں گا۔ اور کوئی حکم پرنس؟ تغلو خان نے پوچھا تو میں مسکرانے لگا۔ نہیں تغلو خان، تم نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس پائے کے آدمی ہو، میں صرف تمہارا شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ تغلو خان آپ کا خادم ہے پرنس، اور پھر آپ جیسے لوگوں کے لیے تو کچھ کرنے میں بھی لطف آتا ہے۔ اب اگر کوئی خاص بات نہ ہو تو مجھے اجازت دیجیے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں نے کہا، اور تغلو خان اپنی کار میں جا بیٹھا۔ جب اس کی کار کی روشنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے بھی کار سٹارٹ کی اور اپنے ہوٹل کی طرف چل دیا۔ دوسری صبح کافی دیر سے اٹھا، فی الوقت کوئی کام بھی نہیں تھا، چنانچہ انتظار کرتا رہا۔ ٹھیک 10:30 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو عدنان مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ ہیلو عدنان۔ ہیلو پرنس، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں بالکل۔ کوئی خاص اطلاع ملی اس سلسلے میں؟ ہاں، وہ آج 8:30 بجے شالمی گڑھ پہنچے گی اور 9 سوا 9 بجے شانزے میں ہوگی۔ ہوٹل شانزے میں اس کے لیے 6 کمرے بک کرائے گئے ہیں۔ 5 آدمی اس کے ساتھ ہوں گے۔ باقی سیٹھ جبار کے آدمی ہیں جو منتشر رہ کر پرنسس فورسیا کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ ان کی پہچان گلاب کی 3 کلیاں ہیں جو ان کے لباسوں پر موجود ہوں گی۔ ویری گڈ پرنس، کیا اس افریقی شہزادی کی کوئی تصویر مل سکی ہے؟ عدنان نے پوچھا۔ میں نے جیب سے پرنسس فورسیا کی تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ تصویر پر جھک گیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ بس ذرا سی الجھن ہے، اگر ہمیں اس کی جسامت اور قد و قامت کا پتہ چل جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے تمہارے ذہن میں؟ جی ہاں پرنس، ایک منصوبہ ہے میرے ذہن میں۔ میں چاہتا ہوں کہ پرنسس فورسیا کو موقع دیے بغیر اس پر ہاتھ ڈال دیا جائے، اس سے قبل کہ وہ لوگ کوئی پروگرام بنائیں ہم اسے لے اڑیں۔ وہ کس طرح؟
ہمارا کام صرف اتنا ہوگا کہ اسے ہوٹل شانزے سے نکال لائیں اور دارالحکومت پہنچا دیں۔ کیا یہ کام اتنا ہی آسان ہے عدنان؟ میں نے اس سلسلے میں رات بھر سوچا ہے پرنس۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ پرنسس فورسیا کو اغوا کر کے اس کی جگہ دوسری لڑکی کو پہنچا دیا جائے۔ ریٹا نامی ایک لڑکی میرے کارکنوں میں شامل ہے۔ وہ بہترین افریقی زبان جانتی ہے، وہ خود بھی افریقی ہی ہے اور اچھی جسامت کی مالک ہے، لیکن اس منصوبے کو میں نے اس لیے مسترد کر دیا کہ مجھے پرنسس فورسیا کے قد و قامت کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ اسے ساتھ لے آتا، اور اب اتنی جلدی اس سلسلے میں کوئی کارروائی ذرا مشکل ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن میں تمہاری اس تجویز سے متفق ہوں کہ اگر ہم ایسی کوئی کوشش کر سکے تو یقیناً سیٹھ جبار اور فورسیا کے کاروباری تعلقات سے متعلق اور بھی کئی راز معلوم ہو سکتے ہیں۔ بس جسامت کا مسئلہ ہے پرنس، اگر اس سلسلے میں کوئی کام بن گیا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ فی الحال اسے جواہرات سمیت یہاں سے دارالحکومت پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے اور کیا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں پرنس، بس اب آپ آرام کریں۔ یہاں کے معاملات میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ اس کارروائی میں شامل رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صرف دور سے نگرانی کرتے رہیں، کسی معاملے میں بذات خود دخل نہ دیں، یہ میری درخواست ہے، عدنان نے کہا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ میں عدنان کی اس درخواست کو اچھی طرح سمجھتا تھا، وہ صرف میرا تحفظ چاہتا تھا۔ کاش ایسے مخلص لوگ اس وقت مجھے مل جاتے جب میں برا نہیں تھا۔ عدنان تھوڑی دیر بعد واپس چلا گیا۔ اب میں رات تک فارغ تھا۔ 1 بجے میں نے تغلق خان کو فون کیا۔ تغلق خان فون پر موجود تھا۔ ہیلو تغلق خان، کیا صورتحال ہے؟ سب ٹھیک ہے پرنس، پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہ وقت مقررہ پر پہنچ جائے گی۔ اوکے تغلق خان، آج رات ہی کام ہو جائے گا۔ تم بے تعلق رہنا اور اگر کوئی گڑبڑ ہو تو اس طرف توجہ مت دینا، باقی معاملات دیکھ لیے جائیں گے۔ میرے لیے اور کوئی خدمت پرنس؟ شکریہ، بس اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، پھر میں تیار ہو کر ہوٹل شانزے کی جانب چل پڑا۔ شانزے کے ریسٹورنٹ میں کافی رونق تھی، بہت سے غیر ملکی بھی نظر آ رہے تھے۔ آرکسٹرا بج رہا تھا۔ میں نے ایک میز پر بیٹھ کر کافی طلب کی اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے سپ لینے لگا۔ وقت بہت سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ تقریباً 9 بجے میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر باہر نکل آیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ یہ انتظار کافی طویل ثابت ہوا۔ تقریباً 9:45 بجے کچھ گاڑیاں شانزے پہنچیں۔ ان میں سے ایک گاڑی بہت شاندار تھی، جو یقیناً سیٹھ جبار نے فورسیا کے لیے بھیجی تھی۔ ایک گاڑی اس کے آگے تھی اور 2 اس کے پیچھے۔ گاڑیاں شانزے کے کمپاؤنڈ میں پہنچ کر رک گئیں۔ پھر میں نے اس خوبصورت کار سے افریقی شہزادی کو اترتے دیکھا۔ تغلق خان اور اس کے ساتھی آگے والی کار میں تھے، جبکہ پچھلی کار میں وہ 5 محافظ تھے، اچھے تن و توش کے مالک اور چاقو چوبند نظر آتے تھے۔ ان میں سے 2 تو باڈی بلڈر بھی تھے۔ پرنسس فورسیا مناسب قد و قامت کی عورت تھی۔ چہرے کے نقوش بھی اتنے بھدے نہ تھے جتنے افریقیوں کے ہوتے ہیں۔ وہ شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی لفٹ کے قریب پہنچ گئے۔ ہوٹل کا مینیجر اس کے ساتھ تھا، پھر لفٹ نے اسے اوپر پہنچا دیا۔ اس دوران میں بھی اپنی کار سے نکل کر ہوٹل میں آ گیا تھا، پھر سیڑھیاں طے کر کے اوپر راہداری میں پہنچ گیا۔ پرنسس فورسیا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ پھر کافی دیر تک مینیجر اور ہوٹل کا سینئر عملہ اس کے گرد چکراتا رہا تھا۔ تغلق خان بھی فورسیا سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں یہ تمام کارروائی دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ ابھی تک عدنان اور اس کے ساتھیوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ویسے عدنان کی طرف سے میں مطمئن تھا کہ وہ زیادہ دور نہ ہوگا۔ 11 بجے تک پرنسس فورسیا کی آمد کے سلسلے میں مینیجر اور عملے کے افراد بھاگے بھاگے پھرتے رہے۔ پھر انہیں کھانا پہنچایا گیا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی اور میں ہوٹل سے نکل کر دوبارہ اپنی کار میں آ بیٹھا۔ 12:30 بجے کے قریب شانزے کی رونق ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اب صرف چند کاریں رہ گئی تھیں۔ میں اپنی کار میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ عدنان نے ابھی تک اپنی کارروائی کا آغاز کیوں نہیں کیا کہ دفتن شانزے کے ایک حصے سے شعلے بلند ہوئے۔ ہوٹل میں آگ لگ گئی تھی۔ میں چونک پڑا۔ یہ آگ اتفاقیہ لگی تھی یا عدنان کے منصوبے کا آغاز تھا؟ ذرا سی دیر میں چیخوں پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں اسٹیئرنگ پر مستعد ہو گیا تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو میں یہاں سے بآسانی نکل سکوں۔ شانزے کا ایک بڑا حصہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور کمروں میں مقیم مہمان اب بھاگ رہے تھے۔ میں نے ان 5 کو بھی دیکھا۔ فورسیا ان کے درمیان تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ ویسے تو وہ کافی ساز و سامان کے ساتھ آئی تھی، لیکن اس وقت بریف کیس کے علاوہ اور کوئی سامان ان کے ساتھ نہ تھا۔ فورسیا ان 5 کے ساتھ کمرے کے ہوٹل سے باہر آ رہی تھی کہ دفتن نکلنے والے افراد کا ایک ریلا دروازے کی طرف آ گیا اور فورسیا کے محافظوں کا حصار ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سب کچھ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہوٹل کی پوری عمارت میں تاریکی پھیل گئی تھی اور اس تاریکی میں شور و پکار کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عدنان نے یہاں بھی شاندار اور مربوط کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بہرطور اب میرے یہاں رکے رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اب اپنے ہوٹل ہی میں اس کارروائی کے نتیجے کا انتظار کرنا تھا۔ میرے خیال میں یہاں جو کچھ ہوا تھا نہایت مناسب تھا۔ اگر اور کوئی خاص بات نہ ہوئی تو عدنان یقیناً کامیابی حاصل کر لے گا۔ چنانچہ میں نے کار اسٹارٹ کی اور واپس تاج محل کی طرف چل پڑا۔ میں بے حد مسرور تھا۔
عدنان نے بلا شبہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے کافی طلب کی اور اس کے گھونٹ لیتا ہوا انتظار کرنے لگا۔ 2:30 بجے میرے فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ آپ کا خادم، دوسری طرف سے عدنان کی آواز آئی۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ کیا رہا؟ کامیابی جناب۔ گڈ۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں اسی وقت واپس جا رہا ہوں۔ آپ جس وقت چاہیں پہنچ جائیں، وہیں گفتگو ہو سکے گی۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، میں نے کہا، اور عدنان نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری صبح ناشتے سے فارغ ہو کر میں ہوٹل کا حساب چکتا کر کے دارالحکومت کی جانب چل پڑا۔ سفر معمول کے مطابق ہی طے ہوا اور میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ سفر کی تکان دور کرنے کے لیے میں نے گرم پانی سے غسل کیا اور آرام کرنے کے علاوہ فی الحال کوئی کام نہ تھا۔ عدنان کے فون یا خود اس کی آمد کے بعد ہی کچھ کیا جا سکتا تھا۔ ساپہر تک عدنان کا کوئی فون موصول نہیں ہوا تو میں الجھ سا گیا۔ کیا عدنان ابھی تک پہنچا نہیں ہے؟ اگر پہنچ گیا ہے تو اس نے مجھے مطلع کیوں نہیں کیا؟ کہیں راستے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ میں نے خود فون کیا۔ ریسیور اس کی سیکرٹری مس نشاط نے اٹھایا تھا۔ پرنس دلاور، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ یس سر، کیا حکم ہے پرنس؟ عدنان کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی وہ یہاں تو نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ فرمائیں تو میں انہیں آپ کے فون کی اطلاع دے دوں؟ میرے پاس ان کا ایک فون نمبر موجود ہے۔ وہ دارالحکومت پہنچ چکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، انہوں نے مجھے فون پر اطلاع دی تھی۔ میں نے نشاط سے فون نمبر لے کر عدنان سے رابطہ کیا تو میری آواز سن کر اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ میرا یہ نمبر یقیناً آپ کو نشاط نے دیا ہوگا۔ ہاں، میں صبح سے تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہاں پہنچنے کے بعد سے اب تک بے حد مصروف رہا ہوں پرنس، اس لیے آپ کو اطلاع نہیں دے سکا۔ کوئی بات نہیں، خیریت سے پہنچ تو گئے تھے تم؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں پرنس، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ یہ فون نمبر ڈائمنڈ ہاؤس نامی ایک عمارت کا ہے۔ میں نے اسے کرائے پر حاصل کیا ہے۔ اگر آپ اسے گستاخی تصور نہ فرمائیں تو یہاں ڈائمنڈ ہاؤس پہنچنے کی زحمت کریں۔ یہ بہت ناگزیر ہے پرنس، ورنہ میں خود آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، لیکن یہ ڈائمنڈ ہاؤس کون سے علاقے میں ہے؟ کراؤن ونگ علاقے میں بڑی مشہور عمارت ہے۔ آپ کراؤن ونگ پہنچ کر کسی سے بھی معلوم کریں تو وہ آپ کو پتہ بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ 15 منٹ میں نے میک اپ پر صرف کیے، پھر کار لے کر ڈائمنڈ ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ ڈائمنڈ ہاؤس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ کراؤن ونگ پہنچتے ہی مجھے وہ عمارت نظر آ گئی۔ بھدے طرز کی پرانی عمارت تھی اور اس کے اوپری سرے پر پتھر کا ایک بڑا سا ہیرا بنا ہوا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کا نام ڈائمنڈ ہاؤس رکھا گیا تھا۔ عمارت کے گیٹ سے گزرنے کے بعد میں نے کار پورچ میں روک لی۔ عدنان شاید میرا منتظر تھا۔ کار کی آواز سنتے ہی وہ باہر نکل آیا تھا۔ اس نے پرجوش انداز میں میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، اس زحمت کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں پرنس، لیکن آپ کا یہاں تشریف لانا بے حد ضروری تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، پرتکلف گفتگو مت کیا کرو، تم جانتے ہی ہو کہ میں کتنا بڑا پرنس ہوں، میں نے کہا تو عدنان ہنسنے لگا۔ اس حیثیت سے ہٹ کر آپ میرے لیے جس قدر محترم ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری محبت ہے۔ اچھا سناؤ، رات میں تمہاری کارروائی تو دیکھ چکا ہوں، کوئی دقت تو نہیں ہوئی یا تمہارے آدمیوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ نہیں پرنس، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آدمیوں کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کروں، عدنان نے کہا اور مجھے لیے ہوئے ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے پرنس، پہلے میں آپ کو تمام حالات سے آگاہ کر دوں، اس کے بعد پرنسس فورسیا سے ملاقات کراؤں گا۔ تم اسے یہیں لائے ہو؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس جو زیورات وغیرہ تھے ان کا کیا ہوا؟ وہ محفوظ ہیں پرنس، ابھی پیش کرتا ہوں، عدنان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد عدنان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں وہی بریف کیس تھا جسے میں پرنسس فورسیا کے پاس دیکھ چکا تھا۔ اس نے بریف کیس میرے سامنے میز پر رکھ کر کھول دیا اور میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ بریف کیس میں ایک انتہائی حسین ہار موجود تھا جس میں کافی بڑے بڑے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک پیکٹ تھا جس میں چھوٹے بڑے مختلف قسم کے ہیرے بھرے ہوئے تھے۔ بریف کیس میں کروڑوں روپے کی مالیت کے ہیرے موجود تھے جو سیٹھ جبار کے لیے لائے گئے تھے۔ ویری گڈ عدنان، میں نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا۔ شاید یہ سیٹھ جبار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ میرا خیال ہے یہ اس کے لیے سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا پرنس کہ یہ نقصان سیٹھ جبار کا ہوگا یا پرنسس فورسیا کا، کیونکہ ہیرے ابھی سیٹھ جبار کی تحویل میں نہیں گئے تھے، عدنان نے کہا۔ ممکن ہے سیٹھ جبار پہلے ہی ان کا سودا کر چکا ہو، بہرحال اب یہ ہماری ملکیت ہے۔ بلا شبہ پرنس، اور میں اس سلسلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ عدنان، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ سب کچھ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ عدنان آپ کا خادم ہے۔ ان 5 افراد کا کیا ہوا جو اس کے ساتھ تھے؟ میں نے ان پر توجہ نہیں دی پرنس، بس میں نے شانزے کے ایک حصے میں آگ لگائی تھی اور جب عملے کے سارے افراد اس طرف متوجہ ہوئے تو میں نے بھگدڑ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فورسیا کو بے ہوش کر کے بریف کیس سمیت وہاں سے اغوا کر لیا، پھر آپ کو ٹیلی فون کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ گڈ عدنان، تمہاری کارکردگی قابل تعریف ہے۔
چلو اب ذرا پرنسس فورسیا سے بھی ملاقات کر لی جائے، میں نے کہا، اور عدنان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم ڈرائنگ روم سے نکل کر راہداری سے ہوتے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرہ خاصا کشادہ تھا۔ باہر سے بھدی نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے اچھی خاصی اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھی۔ ہم جس کمرے میں داخل ہوئے وہاں سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ آبنوسی فرنیچر اس قالین پر خوب جچ رہا تھا۔ ایک بڑی اور بھاری کرسی پر پرنسس فورسیا بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر ٹیپ چپکا ہوا تھا۔ اس نے تیکھی نظروں سے مجھے اور عدنان کو دیکھا اور کرسی پر کسمسانے لگی۔ عدنان نے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر سے ٹیپ اتار لیا۔ پرنسس فورسیا کے حلق سے غراہٹ نکلی اور وہ نہایت غصے کے عالم میں کسی نامعلوم زبان میں کچھ کہنے لگی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر میں نے انگریزی میں کہا، ہم آپ کی زبان نہیں سمجھتے پرنسس۔ میں پوچھتی ہوں تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ حلق پھاڑ کر چیخی۔ اس بار اس نے انگریزی زبان استعمال کی تھی۔ ہمیں آپ سے کوئی پرخاش نہیں ہے، ہم تو بس آپ کے اس کاروبار کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میرے ہیرے کہاں ہیں؟ وہ غرائی۔ بس، عدنان ہاتھ اٹھا کر بولا اور پرنسس خاموش ہو گئی۔ پھر عدنان مجھ سے مخاطب ہوا۔ سوری پرنس، یہ آپ کی خادمہ ریٹا ہے، اس نے کہا، اور حیرت سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ پرنس، میں نے ہوٹل تاج محل میں آپ سے ریٹا کا ذکر کیا تھا۔ اگر ہمیں پرنسس فورسیا سے متعلق کچھ معلومات پہلے ہی حاصل ہو جاتی تو میں ریٹا سے کچھ اور کام لیتا۔ ہاں، تم نے کہا تو تھا، یہ ریٹا ہے۔ اتفاق سے قد و قامت میں پرنسس فورسیا سے ملتی جلتی ہے۔ معمولی سے میک اپ اور اس کی آواز کی تھوڑی بہت ریہرسل کے بعد میں نے اسے فورسیا بنا دیا ہے۔ عدنان نے ریٹا کے ہاتھ کھول دیے اور وہ مسکراتی ہوئی کرسی سے اٹھ گئی۔ لہجے کی گستاخی کی معافی چاہتی ہوں پرنس، ریٹا نے کہا۔ اب اس کی آواز بالکل بدلی ہوئی تھی۔ پروگرام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پرنسس فورسیا اسی عمارت میں ہماری قیدی ہے۔ ریٹا کو ہم ہوٹل سپارکو کے کمرے میں پہنچا دیں گے، وہاں سے وہ سیٹھ جبار سے رابطہ قائم کرے گی۔ سیٹھ جبار یقیناً اسے اپنے ہاں لے جائے گا۔ وہاں پہنچ کر ریٹا ہمارے لیے کام کرے گی، عدنان نے کہا۔ پروگرام تو اچھا ہے، لیکن مس ریٹا پرنسس فورسیا کا کردار بخوبی ادا کر سکیں گی؟ ریٹا کا خیال ہے کہ وہ بآسانی ایسا کر سکتی ہے۔ چند پراسرار لوگ ریٹا کو ہوٹل سپارکو میں چھوڑ جائیں گے، اور پھر جب ہوٹل کے عملے کا کوئی فرد اس کے کمرے میں جائے گا تو پرنسس فورسیا دیوانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دے گی۔ یہ دیوانگی ہوٹل والوں کے لیے پریشان کن ہوگی۔ وہ اس کی اطلاع پولیس کو دیں گے۔ چنانچہ فورسیا پولیس کی تحویل میں پہنچ جائے گی اور وہاں کسی حد تک بہتر ہو جائے گی اور سیٹھ جبار سے شناسائی کا اظہار کرے گی۔ اس طرح وہ سیٹھ جبار کے ہاں پہنچ جائے گی، اور چونکہ وہ ذہنی صدمے سے دوچار ہوگی اس لیے اس کی ذہنی حالت بھی اعتدال پر نہیں ہوگی، اور سیٹھ جبار اس وقت تک اسے اپنے پاس رکھے گا جب تک پرنسس فورسیا نارمل ہو کر اسے ہیروں کے بارے میں نہیں بتاتی۔ اس دوران میں وہ سیٹھ جبار سے متعلق معلومات حاصل کرتی رہے گی۔ میں دلچسپی سے عدنان کا پروگرام سن رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، مس ریٹا کو سخت امتحان سے گزرنا ہوگا، لیکن اس کے عوض ہمیں قیمتی معلومات حاصل ہوں گی۔ سیٹھ جبار نے فریدہ بہن کو سامنے لا کر آپ کے احساسات کو جو ضرب لگائی ہے، میں اس کا بھرپور انتقام لوں گا۔ ریٹا کی کلائی پر ایک گھڑی ہوگی جس میں ایک ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے، اس کا ریسیور آپ کے پاس ہوگا تاکہ آپ حالات سے آگاہ رہیں اور نئی ہدایات جاری کر سکیں۔ اوہ، اور وہ گھڑی میں نے فراہم کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ مس ریٹا کی حفاظت کا معقول بندوبست کیا جائے۔ یہ میری ذمہ داری ہے پرنس، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ریٹا کو ان تمام حالات کا علم ہے جو میرے اور سیٹھ جبار کے درمیان تنازع کا باعث بنے ہوئے ہیں؟ کسی حد تک جناب۔ کیا مطلب؟ میں نے ریٹا کو صرف اسی حد تک حالات سے آگاہ کیا ہے جن کا تعلق اس کے کام سے ہوگا۔ اوکے عدنان، تم نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے کبھی غیر مطمئن نہیں رہا۔ شکریہ جناب۔ اب آپ میڈم فورسیا سے ملاقات کر لیجئے، وہ بھی آپ کے منتظر ہوں گی، عدنان نے کہا، اور میں بھی عدنان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ عدنان مجھے لے کر ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ خالی تھا۔ عدنان نے کارنس کے نیچے لگے ہوئے 2 بٹن دبائے۔ کارنس کے ساتھ ہی دیوار میں ایک چھوٹا سا خلا پیدا ہو گیا۔ ہم دونوں اس خلا سے اندر داخل ہو گئے۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہلکی نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک مسہری پر سیاہ فوم فورسیا نیم دراز تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ کوہنیوں کے بل اوپر کو کھسکی اور مسہری کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ہمارے پیچھے خلا پھر برابر ہو گئی تھی۔ عدنان نے بٹن دبا کر کمرے میں تیز روشنی کر دی۔ فورسیا سپاٹ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے تردد کے آثار نہیں تھے۔ وہ بہت مطمئن اور پروقار نظر آ رہی تھی۔ ہیلو، اس نے پاٹدار آواز میں کہا۔ میڈم فورسیا کے مزاج کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ تم میں سے پرنس دلاور کون ہے؟ اس نے غیر متوقع طور پر پوچھا تو ہم دونوں ہی چونک پڑے۔ آپ پرنس دلاور کے بارے میں کیسے جانتی ہیں میڈم؟ عدنان نے سوال کیا، اور فورسیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہماری زندگی میں ایسے کھیل انوکھے نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا واسطہ ہر قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ کبھی ہم ان پر حاوی ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ ہم پر۔
میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ لوگ کسی غلط فہمی کی بنا پر مجھے یہاں نہیں لائے ہیں، بلکہ آپ لوگوں نے ہوٹل شانزے میں بڑی کامیابی سے افراتفری پھیلا کر مجھے اغوا کیا ہے، اور میرے ساتھ لاکھوں پاؤنڈز کی مالیت کے وہ ہیرے بھی آپ لوگوں نے حاصل کر لیے ہیں جو دراصل کسی اور کے لیے لائے گئے تھے۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ دونوں میں سے پرنس دلاور کون ہے؟ آپ پرنس دلاور کے بارے میں کیوں معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ عدنان نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہم دوستانہ ماحول میں گفتگو کر سکیں، فورسیا نے کہا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی عورت معلوم ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے میڈم، یہ ہیں میرے باس پرنس دلاور، عدنان نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور فورسیا مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر قدر توقف سے بولی، میں نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا خطرناک آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے بارے میں مجھے اطلاعات فراہم کر دی گئی تھیں۔ اور یہ اطلاعات آپ کو کہاں سے فراہم کی گئی تھیں؟ دیکھو بھائی، میں تمہارے قبضے میں ہوں اور تم مجھ سے ہر قسم کا سلوک کر سکتے ہو، لیکن مجھ میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ میں خواہ مخواہ کسی کی برتری قبول نہیں کرتی۔ تمہارے متعلق سنی ہوئی باتیں ہی میرے علم میں ہیں۔ اگر تم چاہو کہ ایک قیدی کی حیثیت سے مجھ سے سوال کرو تو میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے میڈم فورسیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ فرمائیے کہ کیا چاہتی ہیں؟ میں چند باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ وہ ہیرے آپ کی ملکیت ہیں، اور انہیں سیٹھ جبار تک نہ پہنچا کر صرف آپ کو نقصان ہوا ہے تو وہ میں آپ کو واپس دے دوں گا، کیونکہ ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر سیٹھ جبار انہیں خرید چکا ہے اور ان کی قیمت ادا کر چکا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ سیٹھ جبار کو ذکر دینا میرا مشن ہے۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات دوستی کی، لیکن میرا نام فورسیا ہے ڈیئر پرنس۔ میں ہار کر بھی اتنی ہی خوش ہوتی ہوں جتنا جیت کر۔ یہ سب کچھ میرا مشغلہ ہے، میری روزی کا ذریعہ نہیں۔ ویسے یہ ہیرے 100% سیٹھ جبار کی ملکیت ہیں، وہ ان کی ادائیگی کر چکا ہے۔ اب مجھے صرف ان ہیروں کی وصولیابی کی رسید وصول کرنی ہے جو بہرطور میں حاصل کر لوں گی۔ میرے یہاں پہنچنے کے بعد اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میرے تحفظ کا مکمل بندوبست کرے۔ میرا کام اتنا تھا کہ میں اپنی حیثیت کی آڑ میں انہیں کسٹم وغیرہ سے نکال لاؤں۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے کے بعد گویا ہیرے سیٹھ جبار کی تحویل میں پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد جو نقصان ہوگا وہ سیٹھ جبار کا ہوگا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فورسیا نے واقعی ہمیں حیران کر دیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو آسانی سے میری دی ہوئی مراحت سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن اس نے بڑے پروکار انداز میں ہیرے سیٹھ جبار کی ملکیت قرار دے دیے تھے اور اپنی ملکیت ظاہر کر کے انہیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس بات سے میرے دل میں اس کا احترام بڑھ گیا تھا، ہر چند کہ فورسیا اسمگلر تھی لیکن بہرحال ایک اصول پرست عورت تھی۔ میں نے اس کے ان الفاظ کو سراہتے ہوئے کہا، بلا شبہ پرنسس فورسیا، آپ نے کسی ریاست کی شہزادی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کے ان الفاظ کا میں دل سے احترام کرتا ہوں۔ میرا جھگڑا سیٹھ جبار سے ہے۔ اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ ہیرے میری تحویل میں آ جانے کے بعد آپ کو ذاتی طور پر کوئی نقصان پہنچا ہے تو میں مخلصانہ طور پر آپ کو ہیرے واپس کرنے کو تیار ہوں۔ سیٹھ جبار کو ذہنی کرب میں مبتلا کرنے کے بعد میں آپ کو نہایت عزت و احترام سے الوداع کہوں گا۔ شکریہ، مجھے سیٹھ جبار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ تنہا شخص نہیں ہے جس سے میرا کاروبار ہے۔ میں تو دنیا کے بیشتر ممالک میں بہت سے لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید تم حیران ہو کہ میں ایک ریاست کی شہزادی ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کیوں کرتی ہوں۔ قدرتی بات ہے، میں نے کہا۔ تم یہ سن کر مزید حیران ہوگے کہ میں یہ سب کچھ سرکاری طور پر کرتی ہوں۔ دراصل ہماری ریاست بہت چھوٹی سی ہے اور ہم قدرتی وسائل سے بھی محروم ہیں۔ اپنے عوام کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں سخت جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ میرا بھائی اس ریاست کا حکمران ہے اور میں بھی اپنی ریاست میں ایک بڑی عہدیدار ہوں۔ میں ایسے کاموں کے لیے جب بھی کسی دورے پر نکلتی ہوں تو وہاں کی حکومت کو اپنے بارے میں آگاہ نہیں کرتی، لیکن کسی بھی ملک میں میری آمد سرکاری سطح پر نہیں ہوتی۔ میری یہاں آمد بھی خفیہ ہے اور میں ایک عام افریقی شہری کی حیثیت سے آئی ہوں، اور میں نے یہ سب کچھ صرف اس لیے بتا دیا ہے کہ ایک باظرف دشمن میرے سامنے ہے۔ پرنسس فورسیا نے کہا۔ نہیں پرنسس، آپ مجھے دشمن نہ سمجھیں، میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کو اس دوست سے مایوسی نہیں ہوگی، میں نے خلوص سے کہا۔ پرنسس فورسیا مسحری سے اتر آئی۔ چند قدم آگے بڑھ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میں نے نہایت گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ پرنس، میں اس نئی دوستی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ ہیروں سے اب میرا کوئی تعلق نہیں رہا، وہ سیٹھ جبار کی ملکیت ہیں۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ہیرے اس کے ملک میں پہنچانے میں اس سے تعاون کروں۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب وہ خود ان کی حفاظت نہ کر سکا تو یہ اس کا قصور ہے، اور چونکہ آپ کی سیٹھ جبار سے دشمنی ہے اور آپ میری وساطت سے اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 15 دن ہیں۔ ان 15 دنوں میں آپ جو چاہیں کریں، لیکن اس کے بعد مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں اپنے وطن واپس چلی جاؤں۔ اگر اس دوران میں سیٹھ جبار نے آپ سے ہیرے حاصل کر کے مجھے آزاد کرا لیا تو تب بھی ایک اچھے انسان کی حیثیت سے میں آپ کو یاد رکھوں گی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ بڑی دلچسپ گفتگو ہے آپ کی۔ بہرحال آپ 15 دن کے آزمائشی عرصے میں سیٹھ جبار کو دیکھ لیں۔ اس دوران میں آپ مجھے میزبانی کا شرف بخشیں۔ اس کے بعد اگر آپ پسند کریں
تو ہمارے درمیان بھی کاروباری معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرے ان 5 آدمیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ نہیں، آپ کو وہاں سے حاصل کرنے کے بعد ہم نے ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر وہ آزاد ہیں تو کسی نہ کسی طرح وہ یہاں ہر حالت میں پہنچیں گے۔ آپ اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دیجئے کہ وہ انہیں نقصان نہ پہنچائیں، صرف گرفتار کر لیں۔ گویا وہ اپنے طور پر یہاں پہنچیں گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یقیناً، آپ نہیں جانتے، وہ 5 دنیا کے بہترین آدمی ہیں، مختلف صفات کے مالک۔ ٹابو مارشل آرٹس کا ماہر ہے، جوزف بہترین الیکٹریکل انجینئر ہے، مارتوش ایک بڑا مہم جو ہے اور بہترین نشانے باز جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اسی طرح فائزر بھی بے مثال قوتوں کا مالک ہے اور ان میں اہم ترین شخصیت لوبو کی ہے۔ لوبو بچپن سے میرے ساتھ پلا ہے، ویسے بھی وہ میرا چچا زاد ہے، مجھے بے پناہ چاہتا ہے اور میری بو اس کے نتنوں میں اس طرح رچی ہوئی ہے کہ اگر میں 50 میل کے دائرے میں ہوں تو وہ مجھے یقیناً تلاش کر لے گا، بلکہ ممکن ہے وہ میری راہ پر لگ بھی گیا ہو۔ پلیز ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پرنسس فورسیا، دوستی اور خیر سگالی کے اظہار کے طور پر ایسا ہی کیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے یہاں پہنچتے ہی قتل و غارت گری شروع کر دی تو؟ یہ سب آپ کی صلاحیتوں پر منحصر ہے پرنس، کہ آپ کس طرح انہیں قابو میں کرتے ہیں۔ اوکے پرنسس فورسیا، اگر وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے تو انہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ، اور اب آپ بھی بھروسہ کیجئے کہ میں 15 دنوں سے پہلے یہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ہم لوگ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں بیٹھے کافی پیتے رہے۔ پرنسس فورسیا مجھے اپنی ریاست کے بارے میں بتاتی رہی، پھر ہم نے اس سے اجازت چاہی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہاں سے نکلنے کے بعد میں نے عدنان سے پوچھا۔ متاثر کن شخصیت کی مالک ہے اور یقیناً سچ بول رہی ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ ویسے کیا خیال ہے؟ سیٹھ جبار تل ملا نہیں جائے گا؟ یقیناً پرنس، میں آپ سے متفق ہوں، لیکن ان سیاہ فاموں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کی نشاندہی پرنسس فورسیا نے کی ہے؟ یہ افریقی بلا شبہ عجیب و غریب قوتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہرطور ان کے لیے بھی کوئی معقول بندوبست کیا جائے گا۔ وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں عدنان، انہیں فوری طور پر کیسے روکو گے؟ میں اس کے لیے انتظامات کر لوں گا پرنس، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے عدنان، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہر کام پوری توجہ سے ہو اور دونوں طرف سے کسی کا جان و نقصان نہ ہو۔ بے فکر رہیں، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ میرے ذہن میں صرف یہ تردد ہے کہ وہ سیاہ فام کہیں سیٹھ جبار کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور اس کے اعلی کار بن کر ہمارے خلاف صفِ آرا نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو صورتحال سنگین ہو جائے گی۔ تمہارا خیال درست ہے عدنان، اس سلسلے میں صرف ایک کارروائی کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ تم اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دو کہ اگر وہ سیاہ فام ان تک پہنچیں تو ان پر تشدد نہ کیا جائے، بلکہ انہیں بے ہوش کر کے تم تک پہنچا دیا جائے۔ ٹھیک ہے پرنس، میں آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کروں گا، بس تو پھر مجھے اجازت دو، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔